بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، آج سے اس درس سے حج کے فضائل و احکام کے متعلق سلسلے وار درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. آج کا یہ درس اس کی پہلی کڑی ہے، اس کی پہلی قسط ہے، اور انشاءاللہ اس درس کے علاوہ 4 دروس اور حج کے تعلق سے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. ساتھیوں سے گزارش ہے، یا جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، سارے لوگوں سے یہ درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ بطور خاص ان لوگوں کو درس سے جوڑا جائے جن کا ارادہ حج کرنے کا ہے. حتیٰ کہ چاہے وہ انڈیا میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے سعودی عرب کے اندر ہوں، انشاءاللہ ان 5 دروس کے اندر اللہ کی توفیق سے حج کے تعلق سے اہم مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آخری 1-2 کڑی کے اندر حج کے طریقے کو تسلسل کے ساتھ ڈے بائی ڈے جس طرح سے حج کیا جاتا ہے 8ویں تاریخ سے 8ویں ذوالحجہ سے اور 13ویں ذوالحجہ تک، انشاءاللہ ان کے سارے کام تسلسل کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. عمومی طور پر حج کے احکام بیان کرنے کے بعد، تاکہ تسلسل کے بعد احکام جاننے کے بعد بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کو کون سا کام کب کرنا ہے اور کس تسلسل کے ساتھ کرنا ہے. سب سے پہلے کسی بھی موضوع کے تعلق سے جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے اور شریعت میں اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. حج کا لفظ جو ہے حج یحج، ہا اور ڈبل جیم، اس سے حج بنا ہے، جس کے معنی اگر لغوی معنی زبان عرب کے اندر ہا جیم جیم کے جو معنی ہیں، مادہ ہے، اس کا معنی اگر دیکھیں گے تو ہوتا ہے قصد کرنا، قصد کرنا. ٹھیک ہے. اب قصد کرنا ایک ہماری زبان میں، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے جس کو صرف ارادے کا معنی مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لیکن قصد کرنے کا ایک معنی اس کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ آپ جہاں کا ارادہ کرتے ہیں وہاں تک موو کر کے جائیں، وہاں پہنچیں، اور وہاں پہنچ کر آپ کی جو منزل ہے اس منزل تک رسائی حاصل کریں. تو یہ ہے قصد کرنے کا
یا حج کا لغوی معنی۔ شریعت کی اصطلاح میں حج کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں کہ مخصوص دنوں کے اندر جو شریعت نے متعین کیے ہیں، شریعت نے متعین کیے ہیں کہ اس عبادت کو یا اس کام کو آپ کو انہی دنوں کے اندر ادا کرنا ہے۔ تو مخصوص دنوں کے اندر مخصوص اعمال کی افعال کی ادائیگی کے لیے مخصوص مقامات کا قصد کرنا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ مخصوص کا لفظ لگا ہوا ہے، کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کی حکمت ہے، سمجھ گئے؟ مخصوص دنوں میں اب آپ اپنی مرضی سے اگر شعبان میں حج کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ سارے کام آپ جائیں، طواف بھی کریں، سعی بھی کریں، منی جائیں، مزدلفہ جائیں، لیکن وہ سارے کام جو ایک حاجی کرتا ہے اور انہی جگہوں میں جہاں پر حاجی کرتا ہے آپ بھی کریں، لیکن وہ شعبان کے مہینے میں ہو یا محرم کے مہینے میں ہو، تو آپ کا یہ حج نہیں مانا جائے گا، سمجھ گئے؟ ہاں زیارت کہہ سکتے اس کو صرف، لیکن آپ کا یہ شرعی اور اصطلاحی حج نہیں ہوگا۔ اس لیے شرط ہے اس کے لیے کہ مخصوص دن جو شریعت نے متعین فرمائے ہیں وہ کب ہے؟ شوال سے لے کر کے، اور انشاءاللہ بات آگے آئے گی کہ حج کے مہینے کیا ہیں۔ اشہر حج ان کو بولتے ہیں، حج کے مہینے شوال سے شروع ہوتا ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، اور ذوالحج کے ابتدائی ایام، یہ ہیں مخصوص ایام۔ ان میں مخصوص اعمال اور افعال کی ادائیگی، اب مخصوص اعمال شروع ہوتا ہے، احرام سے شروع ہوتا ہے۔ اب شریعت نے جو متعین کیے ہیں کہ آپ کو احرام اسی طرح باندھنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ مکہ پہنچ گئے آپ کو طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، منی جانا ہے، مزدلفہ عرفہ جانا ہے، پھر واپس مزدلفہ آنا ہے، پھر منی آنا ہے، کنکری مارنا ہے آپ کو۔ یہ سارے کام مخصوص جو شریعت نے متعین کیے ہیں اپنی مرضی سے، حتیٰ کہ ترتیب بھی آپ کو جو شریعت نے ترتیب متعین کر رکھے ہیں اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ تو مخصوص ایام کے اندر مخصوص اعمال و افعال کی ادائیگی کی غرض سے چند مخصوص مقامات کا قصد کرنا، وہاں جانا۔ سنے ہوں گے آپ لوگ یا نہیں سنے ہیں تو بہت سارے لوگ جن کو شریعت کے ساتھ اپنی شریعت، خود ساختہ شریعت بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے وہاں جانے کے، مکہ جانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر ہی حج کر لو۔ وہاں ابھی کعبہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کعبہ جیسی بلڈنگ بنانا کوئی بہت بڑی بات ہے؟ نہیں بڑی بات ہے۔ کسی نے بنا لیا بھئی کعبہ تو ہمارے یہاں ہے، مکہ میں حج کرنے کیوں جا رہے ہو؟ ہمارے یہاں کعبہ اسی کا طواف کر لو، صفا مروہ بھی بنا دیتے ہیں، اس کی سعی کر لو، اور باقی اور چیزوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو سب زیادہ میدان ہی میدان ہے۔ نہیں، شریعت نے جن جگہوں کی تعیین کی ہے انہی مخصوص جگہوں کا قصد کرنا، انہی جگہوں پر پہنچ کر ان اعمال کو ادا کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ تو ابھی تین مخصوص چیزیں ہو گئیں، مخصوص ایام ہو گئے، وقت جو شریعت نے متعین کیا ہے، مخصوص اعمال ہو گئے جو شریعت نے متعین فرمائے ہیں، اور مخصوص مقامات ہو گئے جہاں پر ان کاموں کو ان دنوں کے اندر ادا کرنا ہے۔ انہی چند جو مخصوص کر کے چیزیں بیان کی گئی، ان کو اکٹھا کر دیجئے تو حج بن گیا، سمجھ گئے؟ مخصوص ایام کے اندر مخصوص اعمال کی ادائیگی کی غرض سے مخصوص جگہوں کا قصد کرنا، پہلے مکہ جانا، پھر جب ٹائم آئے تو منی جانا، پھر عرفہ جانا، پھر مزدلفہ آنا، پھر منی آنا، اور پھر مکہ آ کر طواف افاضہ کرنا، پھر طواف وداع کرنا، اور آپ کا حج ختم ہو گیا۔
سمجھ گئے؟ تو یہ ہے یعنی شریعت لغوی طور پر حج کا معنی ہے قصد کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج اسی کو کہتے ہیں کہ مخصوص ایام میں مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے مخصوص مقامات کا قصد کرنا، ان جگہوں پر جا کر یہ اعمال ادا کرنا، ان کو حج کہتے ہیں۔ اب حج کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے رحمان ہے، رحیم ہے، اور بدلہ دینے والوں میں سب سے بڑا بدلہ دینے والا ہے۔ تو ہم انسان لوگ تو اپنے معاشرے میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھئی جب کوئی بندہ کسی کے کام آتا ہے تو اس کا معاوضہ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس بھلائی کا بدلہ اسے عطا کرو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس اگر اس کی بھلائی کا بدلہ دینے کے لیے تو اس کو جزاک اللہ خیرن کی دعا دے دو، یہ بھی بدلہ ہے، یہ بھی بدلہ ہے، لیکن بغیر بدلے کے مت جانے دو۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اگر اچھی تربیت، کسی نے اگر بچے کو ایک ٹافی بھی دے دیا نا تو کہتے ہیں انکل کو تھینکس بولو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو یہ تربیت کا اچھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں پر اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، وہ بھلا اتنا بڑا کام لے اپنے بندے سے اور اس کا عوض نہ دے، اس کی مزدوری نہ دے، اس کا اجر نہ دے، اس کا ثواب نہ دے؟ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ ایک بار انسان ناشکرہ نکل سکتا ہے لیکن اللہ ناشکرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ کیا ہے بدلہ؟ وہ چند احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، جس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں اور اس آیت کی تلاوت کے بعد جس کے اندر حج کی فرضیت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیانی وقفے میں بندے نے جو گناہ کیا ہوتا ہے، جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو یہ دوسرا عمرہ اس درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ عمرے کا اجر ہے۔ حج میں تو عمرے کے بالمقابل بہت بڑے بڑے کام اور بہت مشقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ عمرے میں کیا، احرام باندھا، طواف کیا، سعی کیا، بال کٹا لیا، عمرہ مکمل ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ اتنی بھیڑ بھاڑ بھی نہیں ہوتی حج کی طرح۔ بہرحال تو یہ عمرے کا ثواب ہے۔ حج کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی جس بندے نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس سے اس کا حج باطل ہو یا اس کا اجر و ثواب کم ہو جائے، بالکل سب سے پہلے نمبر پر اس حج کے پیچھے اس نے اخلاص اپنے دل کے اندر رکھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کیا، اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج ادا کیا، خذوا عنی مناسککم کی رہنمائی پر عمل کیا، اور اس کے بعد میں چونکہ انسان غلطی کرتا ہی رہتا ہے، انسان غلطی کا ایک بہت بڑا ایک مظہر ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور پھر آخری انسان تک غلطی ہوتی ہی رہتی ہے، اور یہ حج ایک دن کا کام نہیں، ایک گھنٹے کا کام نہیں، باقاعدہ
اس میں مہینہ بھی لگتا ہے. اب جو پہلی شوال کو آ جائے وہ حج کے دنوں میں آیا ہے مکہ میں، احرام باندھ لیا اس نے، اگر حج تمتع کر رہا ہے تو عمرہ کیا حلال ہو گیا، لیکن حج کا انتظار کرنا ہے اس کو. اور اگر حج قران یا حج افراد کر رہا ہے تو اسی طرح احرام میں اس کو اس لمبی مدت تک 7-8 ذوالحجہ تک اس کو باقی رہنا ہے. تو یہ کم مدت نہیں ہے. اب اس مدت کے اندر اپنے آپ کو اس نے مکمل طور پر سنبھال کے رکھا. اللہ کی معصیتوں میں سے کسی معصیت کا ارتکاب نہیں ہوا، حج کے مخالفات میں سے کسی مخالفے کا ارتکاب نہیں ہوا. اس نے اپنے سارے اعضاء و جوارح کو محفوظ رکھا، اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے حفاظت بھی کی اور اپنے اخلاص کو بھی باقی رکھا. حج اور عمرے کے طریقوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا. اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. لیس لہ جزاء الا الجنہ. اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ ایک حدیث کی بات ہو گئی. ایک حدیث میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہے تھے. ہاتھ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ پھیلا دیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب سا لگا. کہا کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ بیعت کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ شرط لگا لوں. کہا کیا شرط ہے بتاؤ؟ کہا میں بیعت اس شرط پر کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. شرط تو اپنی جگہ معقول ہے نا، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم شرط لگائیں گے تو بھی اور نہیں لگائیں گے تو بھی ہمارے اسلام لاتے ہی اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد دلایا یا یہ علم ان کو دیا، تعلیم دی. کہا اے عمرو بن عاص، تم کو پتہ نہیں کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ. اسلام جو ہے وہ اسلام لانے سے پہلے کے جو گناہ ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. یعنی کہ گویا کہ آپ نے، اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کی عمارت میں داخل ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سارے گناہ اللہ رب العالمین اس کے معاف فرما دیتا. اب یہاں سے گویا کہ ایک نیا چیپٹر اس کی زندگی کا کھلتا ہے، وہاں پھر بندے کو اپنی حفاظت کرنا ہے. تو فرمایا کہ عمرو بن عاص، تم کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کے سبھی گناہ ختم کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ساتھ ساتھ حج جب بندہ کرتا ہے، اسلام کا معاملہ اپنی جگہ، حج کرنے سے بھی، اب حج کو جو پہلے سے مسلمان ہوتا ہے وہی بندہ الحمدللہ کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ حج کرنے سے حاجی کے پہلے کے اس کی اپنی زندگی میں کیے گئے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور ایک اس حدیث کے اندر ایک کلمہ اور ہے ہجرت کا، کہ ہجرت جب بندہ اللہ کے لیے اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے، یہاں یاد رکھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انما الاعمال والی جو حدیث مشہور ہے نیت کے تعلق سے، وہ ہجرت کی مناسبت سے ہی کہی گئی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب اگر کوئی دنیا طلبی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ نہیں، جو اللہ کے لیے ہجرت کرے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، اور اس کا یہ اجر ہوگا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حج کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ حج سے بھی، حج کرنے سے اس کے پہلے کہ کیے گئے سرزد ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی معنی کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج هذا البیت، من حج هذا البیت، جس نے اس گھر کا حج کیا، قصد کیا حج کی ادائیگی کے لیے، اور کیا کیا، فلم يرفث ولم يفسق، ایسے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوا جن گناہوں کا تعلق شہوات سے ہے، اور فسق و فجور عام گناہوں کا بھی ارتکاب نہیں ہوا، تو رجع کیوم ولدته امہ، وہ بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح دھل دیا گیا، پاک کر دیا گیا جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ 60 سال کی زندگی میں، 65 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں، 50 40 45 جس عمر میں بھی بندہ حج کرتا ہے تو گویا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ، اس کے نامہ اعمال گناہوں سے پاک کر دیے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے۔ اب آگے اس کو اپنی حفاظت کرنی ہے، تو کتنا عظیم اجر ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جو اپنے مومن بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کا بھرپور بدلہ عطا فرماتا ہے، بھرپور اجر عطا فرماتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم حدیث فرمائی کہ بنو آدم کا ہر عمل اس کو ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، 10 گنا بھی ملتا ہے، 700 گنا بھی بڑھایا جاتا ہے، الا الصوم، اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے مگر روزہ، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ تصور کریں کہ رب العالمین جب کسی کا بدلہ دینے پہ آئے تو کتنا عظیم بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں بھی پروردگار کی رحمت بڑے ہی واضح انداز میں آشکارا ہے کہ رب العالمین کتنا مہربانی کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے اعمال کو کتنا اپریشیٹ کرنے والا ہے، کتنا تقدیر کرنے والا ہے، اہمیت دینے والا ہے۔ بندوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرنے والا ہے، وہ تو حقوق کی ادائیگی کرنے میں سب سے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ پیمانے کی ادائیگی کرنے والا ہے، تو وہ ہمارے حقوق کو کیسے ادا نہیں کرے گا۔ یہ ایک بات، اور ایک آخری حدیث اس کے تعلق سے، اور بھی باتیں ہیں لیکن ہم عام طور پر بہت سارے اعمال کو دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں، ہے نا، دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ جب حج کا سیزن آتا ہے تو بھئی ابھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ حج کی عبادت ایسی ہے کہ اس کے اندر بدنی تکلیف بھی ہے اور اس کے اندر مالی تکلیف بھی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کسی عمل کے فرضیت کے ساتھ ساتھ فوراً استطاعت کی شرط نہیں رکھی ہے، صرف اس عمل کے ساتھ ہے۔ باقی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور بھی بہتری آیتیں ہیں جو اس معنی کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، طاقت کی شرط ہے ہر عمل کے اندر، لیکن چونکہ یہاں طاقت کی زیادہ ضرورت تھی، بدنی طاقت کی بھی ضرورت تھی اور مالی طاقت کی بھی ضرورت تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے فوراً شرط رکھا
کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے، کعبہ کا حج کرنا ہے، لیکن کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو۔ تو اس میں مالی طاقت بھی ہے اور بدنی طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس طاقت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عمرے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پیسہ تو لگتا ہی ہے، حج کے اندر بھی پیسہ لگتا ہے، حج کے اندر زیادہ لگتا ہے، وہ خاص طور پہ ابھی اس وقت میں سبحان اللہ جو مہنگائی ہر چیز میں یعنی اپنے اوج کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اور عمرہ کی ادائیگی بار بار کرو، آگے پیچھے کرو، پہ در پہ کرو، یعنی ہر تھوڑی مدت کے بعد موقع ملے تو عمرہ کرنے چلے جاؤ، موقع ملے تو حج کرنے چلے جاؤ، اور اس بات کی فکر نہ کرو کہ اس میں تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ پیسہ تمہارا جو خرچ ہو رہا ہے دیکھنے میں تمہارے جیب سے جا رہا ہے تھوڑا سا، تو یاد رکھو کہ اس سے تمہاری محتاجگی نہیں بڑھے گی، بلکہ اللہ رب العالمین اس پیسہ خرچ کرنے کے بدلے میں تمہاری محتاجگی اور تمہارے فقر کو ختم کرے گا۔ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ، دو چیزیں حج اور عمرہ دونوں سے، فرمایا کہ یہ دونوں فقر اور محتاجگی کو اور گناہوں کو بھی ایسے دور کرتی ہیں، ایسے ختم کرتی ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے کی گندگی یا سونے اور چاندی کی گندگی کو ختم کرتے ہیں، ان کو خالص بنا دیتے ہیں۔ فقر بھی ختم ہو جائے گا، آپ کو بے نیازی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے، آپ کے نامہ اعمال پاک ہو جائیں گے۔ تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے حج اور عمرہ کرنے سے، ہے کہ نہیں ہے؟ بہت نفع کا ہے، بہت اجر و ثواب کا عمل ہے، اس لیے ہمیں اس کے اندر یہ جو پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے اس کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لے کر یہ پیسہ بے دریغ خرچ کر دینا چاہیے اگر اللہ نے طاقت دی ہے۔ ہاں یاد رکھیں، اب کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ تو غفور رحیم ہے۔ یہاں میں بہت سارے بھائیوں کو کہتا ہوں، آپ کو اس مسئلے کے اندر جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی جذبات میں، ارے میں 10 سال سعودی میں رہ گیا، میں نے حج نہیں کیا، اور یہاں ایک بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں یعنی خاموشی کے ساتھ چپکے سے ریا ان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ کیا کہتے؟ ارے 10 سال کے بعد سعودی سے ہم جائیں گے، لوگ کہیں گے اس نے ایک عمرہ بھی نہیں کیا۔ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے بغیر حج کیے واپس آ گیا۔ کیا کہیں گے؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے والدین کو، کیا بہت سارے اپنے بیوی بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بھئی آپ انسانوں کو منہ دکھانے کی فکر نہ کریں۔ اگر آپ سرخرو ہیں اللہ کے نزدیک تو انسان آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس لیے اس بات کا ٹینشن نہیں لینا کہ ہم اتنے دن کے بعد، اگر آپ واقعی یہاں 1000 ریال آپ کی تنخواہ ہے اور آپ کے گھر پہ بال بچوں کی ضرورت 1000 سے بمشکل پوری ہوتی ہے، تو آپ کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا کہ آپ 5000 10,000 ریال ادھر سے قرض لے کے ادھر سے قرض لے کے ادھر سے بھیک مانگ کے ادھر سے نہیں، آپ جاؤ حج کرنے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور یہاں تو حج کا معاملہ اللہ نے فوراً جہاں پر فرضیت بیان فرمائی وہیں پہ کہہ دیا، جس کے پاس طاقت ہے اس کے لیے ہے، ورنہ ہم سب کو مکلف نہیں کرتے۔ تو بہت زیادہ اس مسئلے کے اندر یعنی
تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے اندر طاقت پائی تو آپ اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کے لیے عمرہ کرو، ورنہ لوگوں کو دکھانے کے لیے حج اور عمرہ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ تو اجر و ثواب کی بات تھی. اللہ رب العالمین نے اس حج کی عبادت کو اہمیت کتنی دی ہے. اجر و ثواب تو اللہ رب العالمین چھوٹے کاموں پہ بھی دیتا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ بہت دیتا ہے. غالباً پچھلے درس میں ہی میں نے وہ بازار کی دعا کی مثال دی تھی کہ اللہ کتنا عطا فرماتا ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. دعا کتنی چھوٹی سی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کتنا وقت لگا، کتنی محنت لگی. یہ بندہ جب بازار میں پڑھ لیتا ہے تو اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ برائیاں اس کی مٹائی جاتی ہیں، اور 10 لاکھ درجے بلند کیے جاتے ہیں. چھوٹا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے، اور عمل کتنا چھوٹا سا ہے. تو حج تو بہت بڑا عمل ہے. تو اجر و ثواب تو اللہ دیتا ہی دیتا ہے. دین کے چھوٹے کاموں پہ بھی دیتا ہے، بڑے کاموں پہ بھی دیتا ہے. لیکن ہم کو اہمیت جو دینے کی بات ہے، میں نے بارہا کہا میرے بھائی، ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے، وہ چاہے باپ دادا کے دین کی بات ہو یا جس معاشرے میں زندگی گزار رہے اس معاشرے میں اس چیز کو اہمیت دینے کی بات ہو، میں بارہا کہتا ہوں میرے بھائی، آپ شریعت کے اعمال کو، شریعت کے احکام کو وہی وزن دیں جو وزن اس چیز کو شریعت نے دیا ہے. خامخواہ کے لیے اس کو بناوٹی وزن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی مثال ہمارے یہاں، ہمارے ملکوں میں کیا ہے، عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے بھائی؟ 17 رکعت ہے نا. ایک صاحب نے، واللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، ایک صاحب نے کہا میری امی نماز نہیں پڑھتی ہیں، سب پڑھ لیتی ہیں، عشاء نہیں پڑھتی. کیوں نہیں پڑھتی بھائی؟ وہ بوڑھی ہیں، بزرگ ہیں، کہتی ہیں 17 رکعت کون پڑھے گا. کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے. دیکھیے عشاء کی نماز اللہ نے کتنی فرض کی ہے؟ 4 رکعت. جو بوڑھی خاتون 17 رکعت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی اور اس کے پیچھے وہ 4 رکعت بھی چھوڑ دے رہی ہے، اور اس کے ذریعے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر کے دائرے میں داخل ہو رہی ہو خاتون، اسی پہ مر گئی اگر، تو کیا حشر ہوگا؟ صرف ہماری یہ نادانی اور جہالت کی وجہ سے کہ ہم نے عشاء کی نماز میں 4 رکعت کا جو وزن تھا وہ وزن باقی 13 رکعتوں سے ملا دیا. جس کو پڑھنا ہے وہ 17 ہی پڑھے، نہیں تو پڑھے ہی نہیں. ارے بھائی بتانا چاہیے نا کہ یہ 4 پڑھ لو، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بعد جتنی طاقت ہو اتنی پڑھ لو، نہیں طاقت ہے تو کوئی بات نہیں ہے. یہ میں اس بات پہ یہ بات آ گئی کہ اللہ نے اپنی شریعت کے اندر مختلف کاموں کو مختلف وزن دے رکھا ہے. ہمیں اس وزن کو پہچاننا چاہیے. شریعت نے جس چیز کو جو وزن دیا ہے وہی وزن ہمیں بھی دینا چاہیے. ہمارے بہت سارے بھائی، میری بات ادھر ادھر جا رہی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بہت سارے بھائی ہمارے، جب ہم لوگ توحید پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا مولوی صاحب کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس یہی آتا ہے، تو اس لیے وہی ہر دم بیان کرتے ہیں. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اپنے نبی کے پاس بھیجا تھا، جاؤ نبی کے ماننے والوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرو، نبی جواب دیں گے اور نبی کا جواب وحی پر مبنی ہوگا. تو نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو، نبی کی امت کو ان باتوں کی تعلیم ہو جائے گی. کیا سوال تھا پہلا؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ فرمایا تھا ان تشہد لا الہ الا اللہ۔ اسلام کا جب نام لیا جائے گا تو سب سے پہلے جس چیز کا تصور اور ذہن میں جو بات آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کی۔ اس کے بغیر اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی XYZ کون ہے اس سے مطلب نہیں، جو لوگ بھی اسلام کا تصور لا الہ الا اللہ کے بغیر کرنا چاہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، وہ گمراہی پر ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے اندر جو پہلا کلمہ ہم کو دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ دیا ہے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ دوسرے نمبر پر دیا۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر توحید کا وزن، کہ جب بھی اسلام کا نام لیں گے تو سب سے پہلا جو آپ کو کلمہ دیا جائے گا، سب سے پہلا جملہ دیا جائے گا وہ مختصر سا لا الہ الا اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اب یہ ارکان اسلام ہیں، بچپن میں رٹا دیتے ہیں ارکان اسلام 5 ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں، ارکان ایمان 6 ہیں، چاہے اس کا معنی سمجھ میں آئے، سب لوگ جانتے ہیں نا یہ ارکان اسلام تقریباً سب سمجھتے ہیں۔ کلمہ بھی پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا، سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے تب تک تو بہت سارے طوطے بہت سارے مسلمانوں سے بہتر کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا کر بھی دیکھا ہے، سورہ فاتحہ سن اور سنا کر بھی دیکھا ہے، تو وہ تو بہتر مسلمان ہو گیا، اس کو تو جنت میں سب جانا چاہیے۔ اگر اتنے سے ہی نہیں میرے بھائی، یہ کلمہ ہے بڑا وزندار کلمہ ہے، درس ہمارا وہ نہیں ہے، نہیں تو وہ بطاقہ والی حدیث یاد کر لیں، کتنا وزن ہے اس کلمے کے اندر۔ یہ وزن کس نے دیا ہے؟ یہ وزن اللہ نے دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن دیا ہے، یہ شریعت نے اس کلمے کو یہ وزن دیا ہے، اس وزن کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور رمضان کا روزہ ہے، اور پھر حج ہے۔ ارکان اسلام میں آخری رکن ہے، لیکن ہے یہ خامس و خمسہ، 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ دین کے باقی اگر کام ذکر کیے جائیں گے تو ان 5 کے بعد 6 اور 7 اور 8 پر ذکر کیے جائیں گے۔ تو ہمارا حج جو ہے، جو موضوع سخن ہے، وہ 5ویں نمبر کا رکن ہے۔ اللہ نے اس کو یہ اہمیت دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ وزن دیا ہے، اس وزن کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ یہ فریضہ ہے اور اس کو شعیرہ بھی کہا گیا ہے۔ شعیرہ، اور شعیرہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی عبادتیں یا ایسے کام، اور یعنی بہت سارے مذاہب کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس قوم کی علامت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، اس قوم کی علامت کے طور پر، شعار، شعیرہ بولتے ہیں اس کو۔ اب ہمارا عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، حج ہے، جمعہ ہے، یہ سب شعائر کے حکم میں ہیں۔ مکہ ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، یہ سب شعائر کے حکم میں ہیں، ہماری یہ علامتیں ہیں، ہمارا یہ شعار ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، فریضہ ہے، شعیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے بندوں پر 5ویں نمبر کا فریضہ قرار دیا ہے، شعیرہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ ایک سپریٹ حدیث ہے، اور جو حدیث جبریل میں نے جس کا ذکر کیا وہ ایک مستقل حدیث ہے، اور دونوں حدیثوں میں حج کو اسلام کے اندر 5ویں نمبر پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی فرضیت جو ہوئی ہے وہ سن 9 ہجری میں ہوئی ہے، سن 9 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج ادا نہیں کیا تھا، آپ نے دوسرے سال سن 10 کے اندر ادا فرمایا حج، اور آپ نے ایک ہی حج کیا،
جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا گیا، حج کی فرضیت کے 1 سال کے بعد پہلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا حج کی ذمہ داری دے کر کے۔ حج کتنی بار فرض ہے عمر کے اندر؟ 1 بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرض ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یعنی درس دیا گویا کہ حج کا اعلان فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، چنانچہ حج کرو، چنانچہ حج کرو۔ ایک صحابی اٹھے اور سوال کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے کہا حج کرنے کے لیے، حج کی فرضیت کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی نے پھر دوسری بار وہی سوال دہرایا، افی کل عام یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ان کے اوپر اپنی خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا، تم نے سوال کیا تھا، مجھے کچھ نہیں صرف نعم کہنا تھا، تو یہ حج واجب ہو جاتا، ہر سال اس کی ادائیگی تمہارے اوپر فرض ہو جاتی۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، پھر کیا ہوتا؟ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب آپ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت کے مجسمہ تھے، امت کی اتنی فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا کہ امت کے بہتیرے لوگوں کو زندگی میں 1 بار بھی حج کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو اگر ہر سال حج سب کے اوپر فرض کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں خود اپنے کہ کتنے لوگوں کو زندگی میں 1 بار بھی حج نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر سب کے اوپر اور ہر سال حج فرض ہوتا تو کیا حال بنتا سب کا؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتا تو واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا ہر سال، اور تم پھر نہیں کر پاتے اس کو۔ پھر آپ نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا ذرونی ما ترکتکم، ذرونی ما ترکتکم، مجھے جب میں کسی چیز کا حکم دے کر تم کو چھوڑ دوں تو مجھے بھی چھوڑ دیا کرو، کھود کرید نہیں کرو، بال کی کھال نہیں اتارو، کثرت سوال نہیں کرو، کیونکہ کثرت سوال یہ پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف اور ان سے کثرت سوال کے باعث ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئیں، تو تم بھی ان جیسا کام مت کرو کہ کہیں ہلاکت اور بربادی تمہارا بھی مقدر نہ بنے۔ تو اس لیے ابھی حتیٰ کہ ابھی بھی یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے ہم مسکین لوگوں سے بھی سوال کرتے، ایک سوال جواب دے دو، دوسرا گھوم کے دوسری طرف سے پھر سوال ہو، اسی سوال سے ملتا جلتا کچھ نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو، اگر ویسا ہو جائے تو نہیں۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی۔ آپ کو جواب مل گیا، اس جواب سے اگر جواب میں واقعی کوئی بہت بڑی پیچیدگی نہیں ہے کہ واقعی آپ کے سمجھ میں مسئلہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرو۔ اور یہاں تو شریعت نے، اللہ نے بہت عام لوگوں کو بڑی عافیت میں رکھا ہے، بڑی راحت میں رکھا ہے۔ ذمہ داری تو طالب علموں کی ہے، علماء کی ہے، جو فتویٰ دے دے، علم کی بنیاد پر فتویٰ دے تو فتویٰ غلط ہو یا صحیح ہو اس کو اجر ملتا، صحیح ہو تو 2 اجر ملتا، اور غلط ہو لیکن اس نے وہ فتوے کا اہل ہے
سوچ بچار کر جدوجہد کر کے فتویٰ دیا ہے تو اس کو ایک اجر ملے گا. لیکن اگر جو ہم میں سے بہت سارے لوگ الا من رحم اللہ مفتی بن جاتے بے علم کے، شریعت میں یعنی اتنی بے دریغ گفتگو کرتے، ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا اللہ اس سے راضی ہوگا یا اس سے ناراض ہوگا، کیا واقعی دین کے اندر مسئلہ وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یا کہ میری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ جا رہی ہیں. کچھ بھی فکر نہیں، جو بھی دل میں آیا. اور خاص طور پہ ابھی حج کا موضوع چل رہا ہے نا، حج میں تو عجیب و غریب فتوے میں نے دیکھے ہیں. اور جتنے حاجی اتنے مفتی نظر آتے ہیں. پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں، مطلب یہ نہیں کہ آپ ساتھ میں حج کر رہے ہیں 2-3 ساتھی مل کر، اب کسی کو ایک ساتھی کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس کے سبھی ساتھی مفتی بن جاتے ہیں الا من رحم اللہ. تورع نہیں کرتے مسئلے، ارے جی ایسے کر لو، تم کو ایسے کر لینا چاہیے. مولوی صاحب سے کب پوچھتے؟ جب حج سے واپس آ جاتے تب مولوی صاحب کا نمبر آتا. تب مولوی صاحب کیا کریں؟ اب اگر دم واجب ہو چکا ہے تو مولوی صاحب تو مجبور ہے نا، بھائی تم کو دم دینا پڑے گا. ارے مولوی صاحب دم دینا پڑے گا تو پریشانی ہو جاتی ہے پھر. اس لیے ہم واللہ میں یعنی کہ رات میں بھی اگر کوئی میں سویا ہوا ہوں تو دوسری بات ہے، نہیں تو اگر کوئی 9 بجے 10 بجے 11 بجے بھی مکہ سے سوال کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں الحمدللہ. کہتا ہوں آپ بر وقت سوال کرو تو آپ کا فائدہ ہوگا، لیکن بے وقت سوال کرو گے، وقت نکل چکا ہوگا تو پھر جو کچھ ہونا ہے وہ تو وہی چکا ہے، پھر بعد میں سوال کرنے کا وہی آپ کو تاوان تو دینا پڑے گا پھر. تو میں بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ کے دین میں لوگ گفتگو کرنے سے تورع اختیار نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے. صحابہ کرام کا حال کیا تھا میرے بھائی؟ ایک صحابی سے سوال کیا جاتا، کہتے نہیں مجھے نہیں معلوم، ان سے پوچھ لو. وہ کہتے نہیں مجھے بھی نہیں معلوم، ان سے پوچھ لو. ہم کہتے نہیں، وہ دوسرا بولنے سے پہلے وہ تیسرا بول پڑتا ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ایک جس سے پوچھتے تو وہ بولنے والا ہی ہے کہ ایک جو بغل میں سن رہا ہے وہ پہلے بول پڑتا ہے، یعنی ایسے کر لو. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے دین کا علم، درست علم حاصل کرنے، مبنی برحق پختہ علم حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اسی کو پھیلانے کی اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ باطل پھیلانے والے آج تو ماشاءاللہ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو پورے پلیٹ فارم یوں ہی کھلے ہوئے ہیں. ایک دروازہ نہیں، پورے دیواریں ہی نہیں ہیں، چاروں طرف سے دروازے ہی دروازے ہیں. جو چاہو ڈالو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو سنو، جو چاہو پھیلاؤ. تو علم بھی پھیل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ تاریکی بھی آ رہی ہے. اب آپ کو اختیار کرنا ہے، آپ کو روشنی چاہیے، روشنی اختیار کرنا ہے، مبنی برحق باتیں لینی ہے یا ضلالت اور گمراہی لینی ہے، وہ آپ کو فیصلہ کرنا. بہرحال تو اللہ رب العالمین نے حج کو جو اہمیت دی ہے، وہ اسلام کی جب اعمال کی لسٹ تیار ہوگی تو یہ 5ویں نمبر پر اس کی اہمیت آتی ہے. اس اہمیت کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ فرضیت علماء نے جو کلمہ اختیار کیا، کہتے ہیں تراخی کے ساتھ. تراخی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس سال آپ کے اوپر حج فرض ہوا، مثال کے طور پر آپ حج کی شرطیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. آپ بالغ نہیں تھے، بالغ ہو گئے، 16 سال کی عمر ہو گئی، بالغ ہو گئے. آپ بدنی طاقت ہے آپ کے پاس، مالی طاقت ہے آپ کے پاس، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حج فرض ہو گیا آپ کے اوپر. لیکن اس سال نہیں ادا کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اگلے سال ادا کر لیں. اس سال بھی نہیں ادا کر پائے، اس کے بعد والے سال ادا کر لیں، جائز ہے. یہاں تک کہ آپ زندگی میں ایک بار کرنا ہے، آپ 10 سال بھی لیٹ کریں جائز ہے. لیکن حج کی ادائیگی میں جلدی کرنے کی بڑی شدید رغبت دلائی گئی ہے شریعت کے اندر، جلدی کرنی چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سال نہیں کیا لیکن دوسرے سال کو مس
نہیں کیا آپ نے، دوسرے سال کیا۔ اب آپ دیکھیے وہ جلدی کرنے کی وجہ آپ خود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کے بارے میں معلوم تھا کہ نہیں؟ اگلے سال کے بعد آپ نے حج کیا، لیکن اگر فرض کر دیں لا قدر اللہ آپ نے ٹال دیا ہوتا، موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے، ٹھیک ہے پھر، لیکن نہیں، اللہ کو اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو حج کی تعلیم دلانی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے دوسرے سال کو اختیار کیا، اور لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام کی صحبت میں حج ادا کیا آپ نے، اور یہ تعلیم دی کہ خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اشارے ملنے لگے تھے کہ آپ کا اجل قریب آ چکا ہے، تو آپ نے یہ بھی ساتھ میں فرمایا تھا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، یہ اتنا بڑا جمع غفیر ہو سکتا ہے اس سال کے بعد دوبارہ تم سے ملاقات نہ ہو۔ اور یہ تو وارد ہے، سب پر وارد ہے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، 1 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے بعد کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں، صرف اللہ کو پتہ ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی لیے بندہ بیمار ہو سکتا ہے۔ پہلے تو سواریاں اونٹ اور گدھے اور خچر اور گھوڑے، یہی سواریاں ہوتی تھیں، تو سواری ایک بار بندے کے پاس میسر آ گئی تو اب وہ صاحب استطاعت ہو گیا، سواری لے کر جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے اگلے سال یہ سواری مر جائے، پھر آپ کی طاقت تو ختم ہو گئی ابھی، تو اس لیے اللہ نے ابھی آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہو سکتا ہے آئندہ آپ بیمار ہو جائیں آپ کو۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ ان کا خدشہ بندے کے سامنے رہتا ہے، اس لیے حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کا فریضہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس فریضے کا، اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہاں، اگر اسلام کے فرائض میں سے کسی بھی فریضے کا اگر کوئی بندہ انکار کر دے تو اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ جی، اسلام سے خارج، اس کو مرتد مانا جائے گا، سمجھ گئے؟ لیکن اگر اس کی فرضیت کا منکر نہیں ہے لیکن عمل میں کوتاہ ہے، سمجھیے، تو اس کو کافر نہیں مانیں گے، اس کو کافر نہیں مانیں گے۔ حج کے علاوہ اس میں تو جیسے ہے کہ یہ حج فی الفور فرض نہیں ہے، اس میں تو یہ گنجائش ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے فرائض کے اندر اگر وہ انکار نہیں کرتا ہے بلکہ عملی کوتاہی کا شکار ہے تو اللہ سے یعنی یہ امید ہے کہ اللہ کی مشیت میں داخل ہے، سوائے نماز کے۔ نماز کے بارے میں بہت ساری ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ تارک نماز، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے گا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے درمیان جو علم رائج تھا، جو ماحول تھا کہ صحابہ کرام شریعت کے کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں وقت اب اجازت نہیں دے رہا ہے مزید گفتگو کرنے کی، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے، کیونکہ میں مجبور ہوتا ہوں انتظار کرنے پر، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یعنی نماز ابھی لیٹ ہو رہی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اگر مرکز کے قریب کہیں نماز پڑھیں گے، اگر ممکن ہے تو آپ کی یعنی یہاں پر حاضری جلدی ممکن ہوگی اور درس جلدی شروع ہوگا، کیونکہ دیر کرنے پر آج ہم نے 9 بجے درس شروع کیا، کم سے کم ہم چاہتے ہیں 8:30 سے 8:45 تک درس شروع ہو جائے کسی بھی حال میں، کیونکہ یہ مسائل ہیں اور میں یہ 5 درس یا 1 سے زیادہ درس
حج کے مسائل کو میں ایک درس میں بھی سمیٹ سکتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، لیکن پھر اس میں کیا ہے کہ یہ جزویات پر یعنی کہ تفصیل سے بحث نہیں ہو سکے گی، جتنے اطمینان سے میں ایک بات کو کوشش کرتا ہوں بتانے کی وہ وقت میسر نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے چاہتا ہوں، یہ تقریباً کئی سالوں سے یعنی اللہ کی توفیق سے میرا طریقہ رہا ہے کہ عید الفطر کے بعد جو درس شروع ہوتے تو 5 محاضرے کم سے کم ہمارے حج کے تعلق سے ہوتے، کیونکہ بہت سارے لوگ نئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پرانے ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسان تو بہرحال بھولنے والا بھی ہے، ہم خود ہی بھول جاتے ہیں، مطالعہ تازہ کرتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال کی معلومات کو یعنی لا کر کے کیسے بھی کسی بھی انداز میں پیش کرنا نہیں۔ تو آپ ہماری مدد کریں، تھوڑی سی جلدی آئیں تاکہ کم سے کم 8:45 بجے درس شروع ہو جائے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ وعدہ ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ کہہ لیں تو وعدہ خلافی میں بھی پکڑنی ہوگی جی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو اپنے دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح